ہم سب سے پہلے آج آتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے بغاوت کی طرف آتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے بغاوت کس نے کی اور کون کون باغی تھے. ہم پہلے اس پر آتے ہیں، پھر جو انہوں نے آدھی نقل کی ہیں پھر اس پہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنا موقف ہم واضح کرتے ہیں کہ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو جنگیں ہوئی آپس میں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اس میں باغی کون تھے اور کس کی خطہ احتیاطی تھی اور کس نے یہ بدعت کر کے حرام کام کیا. اب سیدنا علی سے جنگ لڑنے والے کتنے؟ 3 گروہ تھے. 3 گروہ تھے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. جنگ جمل اور جنگ صفین لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. جنگ جمل میں عبداللہ بن زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام تھے. جنگ صفین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص اور سیدنا علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب، یہ بھی سیدنا علی کے، سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے، سیدنا علی کے مخالف تھے. بہرحال تو جنگ جمل، جنگ صفین میں دونوں کیا تھے؟ صحابہ کرام تھے. جنگ نہروان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین کے بعد جو تحکیم ہوئی، فیصلہ ہوا، اس فیصلے سے مخالفت کی اور سیدنا علی سے الگ ہوئے. پہلے سیدنا علی کے لشکر میں تھے، پھر سیدنا علی سے الگ ہوئے. اب سب سے پہلے آتے ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین والوں کی طرف. جنگ نہروان والے تو ہیں باغی، ہم بھی کہتے ہیں جنگ نہروان والے جو بھی خارجی ہیں وہ تو ہیں باغی، اس پہ بھی چلو بعد میں آئیں گے. جنگ جمل اور صفین، جنگ جمل اور صفین والے اہل سنت کے مطابق یہ کیا ہیں؟ ان کی خطہ احتیاطی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین، نہروان سب میں حق پر تھے. سیدنا علی حق پر تھے، یہ ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے، سلف کا نظریہ وہی ہے، ہمارا نظریہ وہی ہے الحمدللہ. اب آتے ہیں جنگ جمل اور صفین کے بارے میں. جنگ جمل کے بارے میں تو آپ خود اپنے مسئلہ نمبر 101 میں کہہ چکے ہیں کہ جنگ جمل والے طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو پاک گئے، یعنی انہوں نے توبہ کی اور جو ان سے غلطی ہوئی تھی کسی نلی کے سامنے آئے، ان کے سامنے بقول آپ کے، ان کے سامنے انہوں نے خروج کیا، بغاوت کی، وہ کیا ہوئے؟ وہ اس دنیا سے پاک گئے. تو جنگ جمل والوں کے بارے میں تو ہماری کوئی بحث نہیں رہی، کیونکہ اس کو ان کو آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ کیا گئے؟ وہ پاک گئے. اب آتے ہیں صرف ایک جنگ صفین بچی، معاویہ رضی اللہ عنہ بچے. ان کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بغاوت ہے اور یہ بغاوت بدعت ہے اور یہ حرام قطعی ہے. آپ نے مسئلہ نمبر 101 میں اس کو بغاوت قطعی کہا ہے کہ جنگ صفین والے انہوں نے بدعت کیا ہے، باغی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین والے باغی ہیں، تو باغی سے مراد کیا ہے؟ جن علماء نے باغی لکھا ہے یا جن احادیث میں باغی کے الفاظ آئے ہیں، جن علماء نے الفاظ لکھے ہیں کہ صفین والے کیا تھے؟ باغی تھے، یا معاویہ والے کیا تھے؟ باغی تھے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بات واضح کر دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے باغی تھے، لیکن بظاہر باغی تھے، بظاہر باغی تھے، حقیقت میں باغی نہیں تھے وہ. اب یہ بات آپ کو سمجھ کس طرح آئے گی؟ یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو حقیقی باغی اور بظاہر باغی کا فرق سمجھاتا ہوں. میں آپ کے سامنے بظاہر باغی کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل صفین والے. اور حقیقی باغی کون تھے؟ جنگ نہروان والے خارجی، جو پہلے سیدنا علی کو خلیفہ راشد مان چکے تھے، ان کی بیعت کر بھی چکے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے خروج کیا، خارجی کہلائے. اب آتے ہیں حقیقی باغی یعنی خارجی اور بظاہر باغی یعنی اہل صفین کے بارے میں. سیدنا علی کا رویہ کیا تھا؟ سیدنا علی سے فیصلہ کرواتے آ جائیں. سب سے پہلی بات، جو حقیقی باغی خارجی اور بظاہر باغی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والے، پہلا فرق کیا ہے ان میں؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کا یعنی خارجیوں کا جو موقف تھا کہ انہوں نے حکم اللہ للہ، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو علی نے جو حکم مقرر کیا ہے، علی نے جو فیصلہ کروایا ہے، یہ غلط ہے. یہ تو ان کا موقف کہ علی نے یہ تحکیم کی ہے، یہ غلط ہے. یہ ان کا موقف تھا باغیوں کا، اسی لیے باغی الگ ہوئے. پھر اس کے بعد ان کا موقف رد کیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی نے بھیجا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جا کے ان سے مناظرہ کیا، ان سے بحث کی. خود آپ کے اس پیپر میں آپ نے واقعہ نقل کیا ہے سنن کبریٰ بائیقی سے. تو آپ کے اس پیپر میں بھی یہ پوری روایت نقل ہے کہ ابن عباس نے کس طرح جا کے ان سے مناظرہ کیا، نہروان والوں سے، کس طرح ان کو دلائل دے کر ان کو قائل کیا. کچھ قائل ہوئے اور کچھ نے کیا، وہ اپنی بات پہ رہے. بہرحال تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے موقف کا رد کیا، لیکن
اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ صفین والے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف تھا کہ ہمیں قصاص چاہیے۔ سیدنا عثمان کی کابرین آپ کے لشکر میں ہے، ہمیں ان سے بدلہ چاہیے، یہ ان کا موقف تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس موقف کا رد کہیں بھی سیدنا علی نے نہیں کیا کہ اے معاویہ تم جو کہہ رہے ہو قصاص کا مطالبہ یہ غلط ہے، اس طرح کہیں نہیں کہا رضی اللہ عنہ نے۔ ہاں اتنا کہا ہے کہ پہلے بیعت کرو، پہلے بیعت کرو پھر اپنا مطالبہ اپنے سامنے رکھو، یہ تو کہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ اے مجھے تمہارا مطالبہ غلط ہے، تمہارا موقف غلط ہے، کبھی نہیں کہا اس طرح۔ لیکن اس کے برعکس جو جنگ نہروان والے ہیں ان سے مناظرہ کیا جائے کہ اپنے باپ کو جا کے مناظرہ کرو ان سے۔ تو بہرحال پہلا فرق کیا تھا؟ ان کا موقف غلط تھا خارجی والوں کا جو حقیقی باغی تھے۔ اس کے برعکس جو بظاہر باغی تھے، خطا اختیاری والے، جنگ صفین والے، ان کا موقف صحیح تھا، ان کا رد نہیں کیا گیا۔ ایک پہلا فرق آ گیا۔ دوسرا فرق حقیقی باغی اور بظاہر باغی میں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں سے لڑ رہے ہیں، خارجی قتل ہو رہے ہیں، تو سیدنا علی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کہ اے اللہ یہ فتنہ ڈل گیا ہم سے، فتنہ ڈل گیا ہم سے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 اس میں واضح الفاظ ہے فطلبنا فوجدنا المختج، جب جنگ لگی تو وہاں ایک آدمی تھا جو جنگ نہروان میں ساتھ تھا خارجیوں کے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کا لقب تھا مختج، نام تھا اس کا مختج۔ تو مختج کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ہم جب جنگ نہروان ختم ہوئی سارے مقتولین چیک کر رہے تھے، جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ چیک کر رہے تھے تو ہم نے ایک شخص پایا جس کے ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ ہمیں جب وہ شخص ملا اس کی لاش ہم سامنے لائے، فخررنا سجودن، ہم سجدے میں گر پڑے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا علی وخر علی معنا سجدنا، سیدنا علی نے ہمارے ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ سیدنا علی اور سیدنا علی کے لشکر والے سارے سجدے میں گر پڑے، شکر ادا کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ فتنہ ڈل گیا ہم سے۔ اور یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 اس میں واضح راوی کہتے ہیں کہ شاہد تو علی لما اتی بالمختج، کہ میں سیدنا علی کے ساتھ تھا۔ ابو موسیٰ راوی ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں کہ میں سیدنا علی کے ساتھ جنگ نہروان میں تھا جب مختج کی لاش ڈیڈ باڈیز کی لائی گئی، سجدہ سیدنا علی سجدہ شکر ادا کیا۔ تو یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مسند ابن شیبہ میں بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ جان چھوٹی ان سے۔ لیکن اس کے برعکس آئیں جنگ صفین کا کیا معاملہ ہے؟ جنگ جمل اور جنگ صفین کی بات کرتے ہیں تو سیدنا علی افسوس کر رہے ہیں، سیدنا علی کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کر رہے ہیں۔ کتاب الآثار امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 208 اس میں واضح روایت موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو موسیٰ اشعری صاحب رسول ہیں جن کو انہوں نے تحکیم کے لیے جب جنگ صفین کا فیصلہ ہو رہا تھا تو ابو موسیٰ اشعری کو سیدنا علی نے فیصل منتخب کیا اپنی طرف سے، اور یہاں تک الفاظ گئے خلصنی منہا ولو بعرق رکبتی، کہ ابو موسیٰ میرے اس مسئلے سے جان چھڑا میری، کس سے؟ جنگ صفین جو ہوئی تھی، جان چھڑا میری، اگرچہ میری گردن بھی اس میں چلی جائے، میری جان چھڑا مسئلے سے۔ اس سے ایک طرف کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میری جان چھڑا مسئلے سے۔ اور آگے چلیں، اور واضح روایت جو ہے انہوں نے ان کا پیپر ریسرچ پیپر ہے مرزا صاحب کا 5C کے نام سے، یہ تو فقید ہے مرزا صاحب کا، یہ مرزا صاحب فقید ہے، میں آپ کو بہت ہو گیا نا فقید دینے کا، تو ذرا ہماری فقید لے لیں ذرا آپ، یہ آپ کا ہی سے پیپر ہے 5C جو مسلم ابن ابی شیبہ کا اپنے ترجمہ رکھا ہے اپنے اس میں آئی ڈی پر جلد نمبر 11 اس میں کتاب الجمل صفحہ نمبر 765 اس میں جو مترجم ترجمہ آپ نے رکھا ہے وہیں سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہیں سے مسلم ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو کہ ابو موسیٰ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، یعنی جنگ ہو جائے گی، قتل و قتال ہو جائے گا، اتنے ہزار لوگ شہید ہو جائیں گے، اگر معاملہ یہاں تک پہنچا تو میں ہرگز نہ نکلتا، تو میں ہرگز نکلتا ہی نہیں کوفہ سے، میں جنگ شروع ہی نہ کرتا۔ اے ابو موسیٰ جاؤ اور ہمارے درمیان فیصلہ کرو، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان کیا کرو؟ فیصلہ کرو، خواہ میرے سر ہی کیوں نہ دینا پڑے،
اب مجھے بتائیں کہ جو باغی ہے اس کا حکم قرآن میں کیا ہے کہ اگر آپ آیت پڑھتے ہیں سورہ حجرات کی، خدا آپ پڑھتے ہیں آیت کہ جب دو گروہ مسلمان کے آپس میں لڑیں تو پہلے کیا کرو؟ ان میں صلح کرو، جب صلح نہ ہو تو کیا کرو؟ آپ جو ہے تب تک لڑو جب تک ایک طرف حق غالب نہ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ سیدنا علی جو صلح کر رہے ہیں اس میں حق غالب ہوا؟ سیدنا علی کی بات مانی گئی؟ بالکل نہیں مانی گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ الٹا امیر شام کہلائے، شام والے سارے ان کی بیعت کی شام والوں نے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مطالبے برقرار تھے، ان کا جو مطالبہ تھا وہی برقرار تھا۔ ہاں وہ سیدنا علی کی بات مانتے، ان کو خلیفہ مانتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حق غالب ہوا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی مطالبے پر ہی اڑے ہوئے تھے۔ تو اگر قرآن کے ہم دیکھیں، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ جب تک حق واضح ہو جائے، جب تک وہ سامنے والے باغی آپ کی اطاعت میں نہ آ جائیں تب تک آپ جنگ لڑیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ خارجیوں کی طرف آپ دیکھیں، جب تک خارجی مقتول نہیں ہو رہے، قتل نہیں ہو رہے، جنگ ہو رہی تب تک، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ صلح ہو رہی ہے۔ اور صلح بھی کیسے ہو رہی ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، سیدنا علی کے موقف جو ہے وہ نہیں مانا جا رہا، ان کو خلیفہ نہیں مانا جا رہا، وہی بات مطالبہ تھا وہی مطالبہ اب تک بھی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو بہرحال تو ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکرانے سے ادا کر رہے ہیں، اور ایک طرف کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو میں یہ مسئلہ نکلتا ہی نہیں گفا سے میں۔ بہرحال دوسرا فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ اب تیسرا فرق دیکھیں بظاہر باغی حقیقی باغی میں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے بھی اختلاف کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جنگ باغیوں سے ہو رہی ہے تو سب کے ذمہ لازم ہے کہ وہ خلیفہ برحق کا ساتھ دیں، خلیفہ برحق کا ساتھ دیں، سب کے لیے لازم ہے، لیکن صحابہ کرام سیدنا علی سے الگ ہو رہے ہیں، سیدنا علی سے کیا ہو رہے ہیں؟ الگ ہو رہے ہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 446 اس میں واضح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل ہے کہ جب سیدنا علی نے ابن عمر کو کہا کہ ابن عمر آؤ میرے ساتھ چلو، جنگ صفین میں ساتھ چلو میرے ساتھ، ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ واللہ ما ندری کیف نصنع، کہ اے علی، کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر اہل مدینہ، سارے اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی قسم خدا کی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فإن هذا الأمر لمشتبه علينا، یہ معاملہ ہمارے پاس بہت مشتبہ ہے، ہم کہاں جائیں؟ آپ کا ساتھ دیں یا معاویہ کا ساتھ دیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر معاملہ واضح ہوتا، بات واضح ہوتی کہ سیدنا علی حق پر ہیں، خلیفہ راشد ہیں، تو سب کو ساتھ دے دینا بھائی، لیکن ساتھ نہیں دے رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل مدینہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے چلیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 304 مترجم ترجمہ میں پیش کر آپ کے سامنے۔ ترجمے میں یہ الفاظ نکل ہیں، منقول ہیں کہ اہل مدینہ نے آپ کی بات نہ مانی، سیدنا علی نے جب ان کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو تو اہل مدینہ نے آپ کی بات نہ مانی، پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کے ایک باشندہ ہوں، اگر وہ گئے تو میں سمع و اطاعت کرتا ہوا جاؤں گا، یعنی اہل مدینہ اور ابن عمر نے صاف انکار کر دیا سیدنا علی ساتھ جانے کے لیے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حقیقی باغی ہیں تو سب کے ذمہ لازم تھا، اہل مدینہ کے ذمہ، ابن عمر کے ذمہ لازم تھا کہ خلیفہ برق سیدنا علی کا ساتھ دیں، لیکن ساتھ نہیں دے رہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے بتاؤ آپ؟ آگے چلیں۔ اسی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 334 میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ قول نقل ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ فتنے بھڑک اٹھے اور صحابہ کرام میں ہزاروں موجود تھے، ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے، ان میں سے 100 بھی ان میں حاضر نہ ہوں گے۔ جنگ جمل جنگ صفین میں صرف 100 صحابہ کرام بھی شامل نہ تھے بھائی، ہزاروں صحابہ کرام تھے لیکن 100 صحابہ کرام بھی موجود نہ تھے۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ حقیقی باغی ہوتے تو مجھے بتائیں کہ اتنے صحابہ کرام کیوں نہ جنگ کرتے، لیکن سارے صحابہ، اکثر صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ الاصابہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے حالات جمع کیے ہیں، جلد نمبر اول
صفحہ نمبر 583، اس میں ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جب اختلاف شروع ہوا تو اس صحابی نے سیدنا علی کے پاس بھی گئے اور معاویہ کے پاس بھی گئے صلح کرنے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن جب مسئلہ حل نہیں ہوا، دونوں موقف سامنے آئے، تو یہ صحابی کیا ہو گئے؟ سائڈ پہ ہو گئے۔ خود دیکھیں الاصابہ میں ابن حجر نے کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ ارسلہ علی رسولا الی معاویہ، کہ سیدنا علی نے ان جریر بن عبداللہ صحابی کو معاویہ کے پاس کیا بھیجا؟ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ ثم اعتزل الفریقین وسکن کرکیسا حتی مات، لیکن جب بات بندی نہیں دیکھی انہوں نے، پھر کیا کیا انہوں نے؟ الگ ہو گئے، سائڈ پر ہو گئے، اور کرکیسا ایک مقام ہے، وہاں جا کر انہوں نے وفات تک وہاں گزارا انہوں نے۔ اب سوال کرتا ہوں مرزا صاحب سے، مرزا صاحب اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی باغی ہوتے، اگر وہ بدعتی ہوتے، اگر حرام قطعی کام کیا انہوں نے، تو مجھے بتائیں صحابہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں ان سے؟ آپ کیا بولیں گے صحابہ کے بارے میں؟ لیکن جگہ نہروان دیکھیں، ایک صحابی نے اختلاف کیا ہوگا، ثابت کریں مجھے ذرا آپ دکھائیں کہ ایک صحابی نے کہا ہو کہ نہیں نہروان جنگ نہ لڑیں آپ۔ تو آپ دیکھیں حقیقی باغی میں اور بظاہر باغی میں کتنا فرق ہے۔ آگے چلیں، یہ تین فرق، چوتھا فرق دیکھیں۔ چوتھا فرق کیا ہے کہ جب تک باغی آپ کی بات نہیں مانتے تب تک آپ جنگ لڑیں ان سے، جس طرح جنگ نہروان میں ہوا کہ جب تک سارے مقتول نہیں ہو گئے خارجی، یا وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہ آئے، تب تک جنگ لڑی گئی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ ثالثی منتخب کر رہے ہیں۔ وہاں سے عمر بن عاص آئے اور سیدنا علی کی طرف سے جو ہے وہ ایک صحابی رسول ہے، تو صلح ہوئی، تحقیق کا مسئلہ ہوا۔ تو مجھے بتائیں باغی جو اپنی بغاوت پر قائم ہے، باغی جس نے حرام کام کیا ہے، اس کو آپ بجائے قرآن کے حکم کے مطابق اپنی بات منوانے کے اس سے آپ صلح کر رہے ہیں، اور اسلامی حکومت کا ایک علاقہ شام اور اس کے آس پاس کے علاقے اس کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ تو ایک طرف تو آپ سیدنا علی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک طرف کیا کر رہے ہیں؟ صلح کر رہے ہیں۔ تو یہ چار فرق آپ کے سامنے بتایا میں نے حق چار کی نسبت سے، یہ چار یار کی نسبت سے چار فرق میں بتایا آپ کو میں نے کہ حقیقی باغی میں کیا فرق ہے اور بظاہر باغی میں کیا فرق ہے۔ تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے لیکن بظاہر باغی تھے، اور وہ بھی تب تک باغی تھے جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، یعنی چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے وہ باغی تھے، وہ بظاہر حقیقی باغی نہیں تھے۔ لیکن جب سیدنا حسن نے ان سے صلح کی، ان کو خلیفہ بنایا، تو سارے صحابہ کرام کی بیعت کی۔ تو یہ ہے فرق۔